بس عزیزان گرامی، وہ حسین جس نے ہر طرح کا امتحان دیا، کیسا کیسا امتحان دیا، کیسا کیسا. کل آپ کی خدمت میں حبیب ابن مظاہر کے مسائل پیش کیے تھے. انصار حسین کیسے کیسے انصار حسین تھے. آپ کو معلوم ہے کہ سب سے بزرگ صحابی امام حسین کا کون تھا؟ سعید ابن عبداللہ. بعض نے سعید ابن عبداللہ لکھا، بعض نے سعید ابن جبیر لکھا. سعید نام تھا ان کا. کیا عمر مبارک تھی؟ 110 سال. لیکن حسین پہ شہید ہوئے، حسین پہ جان قربان کی. اب آپ یہ تصور کیجئے کہ شہدائے کربلا میں 6 ماہ سے لے کر 110 سال تک کا ہر ایج کا شخص موجود ہے. یعنی میں اپنی ایج کا کوئی شہید ڈھونڈنا چاہوں رول ماڈل کے لیے تو میرے لیے موجود ہے، آپ اپنی ایج کا ڈھونڈنا چاہیں تو آپ کے لیے موجود ہے. امام نے ہر ایک کا نمونہ چھوڑا ہے کہ تم حسین ابن علی کے قافلے میں کوئی ایک ایسا نہیں تلاش کر پاؤ گے کہ جو صرف کسی ایک کے لیے ماڈل ہو. ہر شخص کو اپنے لیے کربلا میں رول ماڈل مل جائے گا. سعید آئے، کہنے لگے صبح عاشور آئے، کہنے لگے فرزند رسول، میں آپ پر اپنی جان قربان کرنا چاہتا ہوں. اچھا، جب جو جان قربان کرنا چاہتا تھا وہ ظاہر ہے کہ اذن لے گا، اجازت لے گا. امام اجازت دیں گے تو جان قربان کرے گا. جان قربان امام کی اجازت سے کرے گا تو شہادت ملے گی، ورنہ پھر تو جان ضائع جائے گی. اس نے کہا مولا آپ اجازت دیجئے تو جان قربان کرو. امام نے کہا کہ سعید آپ پہ راشد آلی ہے، ہاتھ کب کپاتے ہیں آپ کے؟ 110 سال کا شخص ہاتھ کب کپاتے ہیں؟ سعید بڑھاپا اس قدر ہے کہ گھوڑے پہ سنبھل نہیں پاتے، آپ گھوڑے پہ بیٹھ نہیں پاتے. سعید میں آپ سے اپنی بیعت اٹھا رہا ہوں. صبح عاشور کی کنورسیشن ہے مولا کی، ظہر کے وقت کی. سعید میں آپ سے اپنی بیعت اٹھا رہا ہوں. تلوار کا بوجھ آپ نہیں اٹھا سکتے، تلوار چلا نہیں سکتے، گھوڑے پہ سنبھل نہیں پاتے. سعید آپ پر جنگ ساکت ہے، آپ جنگ نہیں کرنے کے قابل ہیں. آپ کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں، سعید کوفہ چلے جائیے گا. سعید نے کہا مولا صبح عاشور آ گئی، ظہر کا وقت آ گیا، مصیبت کے دن آ گئے، پیاس کی گھڑیاں شدید ہو گئی. ایسے میں آپ کو چھوڑ کے کوفہ چلا جائے ممکن کیسے ہے؟ مولا نے کہا سعید پھر کیسے جنگ لڑیں گے؟ سعید اب دیکھیں، جو کام ڈھونڈنا چاہے نا اپنے لیے حسین کے نام پر تو وہ کام ڈھونڈ لیتا ہے. سعید نے کہا مولا میں نے اپنا کام ڈھونڈ لیا کہ میں کیا کر سکتا ہوں. کہا سعید کیا کریں گے؟ کہا مولا ابھی آپ ظہر کی جماعت کروائیں گے؟ کہا بالکل. کہا آپ جیسے ہی جماعت کروائیں گے نا آپ پر تیر آئیں گے، میں آپ کے آگے کھڑا ہوں. مولا ان بوڑھی پسلیوں میں اتنی طاقت تو ہے کہ آپ پر آنے والے تیروں کو لیتا جائے اور آپ کی نماز کی حفاظت ہو جائے. سعید آگے کھڑے ہو گئے، امام نے جماعت کروانا شروع کی. 4 رکعت کی ظہر کی جماعت شروع ہوئی اور اب سعید کبھی دائیں جھکتے ہیں کبھی بائیں جھکتے ہیں اور تیروں کو لیتے جاتے ہیں. کہتے جاتے ہیں پروردگار اتنی مہلت دے دینا زندگی میں کہ حسین کی نماز تمام ہو جائے. 16 تیر اپنے سینے پر سعید نے کھائے. ادھر حسین نے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ. ادھر سعید زمین کربلا پر گرے، کہنے لگے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے مولا حسین میرا سلام قبول کیجئے گا. مولا نے سعید کا سر اپنی گود میں رکھا، کئی جملے دعاؤں کے دیے. عجیب عجیب دعائیں فقط اس شہید کربلا کے لیے تھی.
امام کہنے لگے جعلک اللہ من المصلین یا سعید، اے سعید اللہ آپ کو نمازیوں میں شمار کرے گا، آپ نے حسین کی نماز کی حفاظت کی ہے۔ پھر امام نے دوسری دعا دی، اللہ نے کتنی خوبصورت دعا ہے، امام کہنے لگے سعید انت امامی فی الجنہ، سعید ابھی آپ آگے کھڑے ہوئے تھے نا، قیامت میں بھی جنت میں آپ آگے آگے چلیں گے، حسین پیچھے پیچھے چلے گا۔ سعید کی آنکھیں نیم ہوا تھی، امام سے کہنے لگے مولا پھر میرے جسم سے تیر نہیں نکالیے گا۔ امام نے کہا کیوں تیر نہ نکالوں؟ کہا اس لیے کہ آپ کی ماں کو دکھانا چاہتا ہوں، آپ کے لخت جگر کے لیے سینے پر تیر کھا کے آیا ہوں۔ بس سعید نے ایک مرتبہ کہا مولا ایسا لگتا ہے کوئی سرہانے بیٹھا ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آ رہی۔ کہاں سعید میرے نانا رسول اللہ تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں۔ ایک مرتبہ سعید کہتے ہیں مولا دائیں بائیں جانب بھی کوئی بیٹھا ہے، کہاں بھیا حسن اور بابا علی آئے ہیں۔ ایک مرتبہ سعید کی آنکھیں بند ہونے لگی، کہنے لگے مولا بس خدا حافظ، چلنا چاہتا ہوں لیکن ایسا لگتا ہے پائندی کی طرف سے کوئی مستور آ رہی ہے۔ امام نے کہا سعید پاؤں کو ذرا سمیٹو، اپنے مقام کو پہچانو، میری ماں فاطمہ جنت سے لینے تمہیں آ رہی۔ اللہ ولعنت اللہ علی القوم الظالمین سيعلم الذين ظلموا والقلم